والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ رب العالمین کا ہم لوگوں پر بڑا احسان ہوا، اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر جمعے کا دن نصیب فرمایا. یہ جمعے کا دن عید کا دن ہے. جمعے کا دن عید کا دن ہے، سارے دنوں کا سردار ہے اور سب سے افضل دن ہے. گزشتہ جمعے کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود تھے، آج نہیں ہیں. کل ہم بھی یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون اگلے جمعے تک باقی رہے گا، زندہ رہے گا. کسی کو نہیں پتا کہ ہم اگلے جمعے تک رہیں گے دنیا میں یا نہیں رہیں گے. گزشتہ جمعے بہت سے لوگ ہمارے بھائی ایسے تھے جو ہمارے ساتھ انہوں نے جمعے کی نماز پڑھی، اللہ کا حکم پورا کیا، لیکن آج وہ نہیں ہے. اور اسی لیے فرمائے جو زندگی ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے ایک نعمت ہے. فرمائے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا فرمائی ہیں، لیکن اکثر لوگ اس میں غفلت اور غافل ہیں. دو نعمتیں کیا ہیں؟ فرمائے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ. ایک تو وقت کا ہونا، یعنی وقت، زمانہ، زندگی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پہ گزاریں. جو زندگی ہماری ہے اسے اللہ کے دین کے مطابق گزاریں. جو زندگی ہماری ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں تھوڑے دن کے لیے بھیجا ہے، اور یہ جو زندگی دی ہے وہ آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے. اور فرمایا عقل مند اور ہوشیار سب وہی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر رہے. تیاری کیا ہے؟ تیاری یہی ہے کہ اللہ کے احکام اس کی زندگی میں آ جائے. یہ جو زندگی ہے، یہ جو زمانہ گزر رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. ایک دن ہم سب کو قبر میں جانا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر والعصر، قسم ہے زمانے کی. یہ جو وقت چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھا کر فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، دھوکے میں ہیں. سارے کے سارے انسان، وہ چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، مشرک ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، وہ سب دھوکے اور گھاٹے میں پڑے ہوئے ہیں. تو فرمایا پھر گھاٹے سے بچے ہوئے کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اللہ پر. جو لوگ اللہ پر ایمان لائے وہ اس گھاٹے سے، دھوکے سے بچے ہوئے ہیں. اس لیے ہمیں بچپن میں سکھا دیا جاتا ہے، ہم پڑھتے ہیں کلمے میں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ہمیں بچپن میں بتا دیا جاتا ہے، سکھا دیا جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، وملائکتہ اس کے فرشتوں پر ایمان لائیں، وکتبہ اس کی کتابوں پر ایمان لائیں، ورسلہ اس کے رسولوں پر ایمان لائیں، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پہ، مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اس پر ایمان لائیں. جو لوگ یہ ایمان لاتے ہیں وہ لوگ گھاٹے اور دھوکے سے نکلے ہوئے ہیں. وہ لوگ دھوکے میں نہیں ہیں، مگر جو لوگ اس سے دھوکے میں پڑے ہوئے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یعنی وہ لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو حق بات کی، یعنی نیک باتوں کا حکم کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں. یہ جو جتنے اعمال کرنے والے ہیں اگر یہ کرتے ہیں تو یہ سب دھوکے سے اور گھاٹے سے نکلے ہوئے ہیں. اگر ہم ان کاموں کو نہ کریں اور ان کاموں کو کرنے والے نہ بنیں تو ہم دھوکے میں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ یہ سارے کے سارے انسان دھوکے میں اور گھاٹے میں ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے
کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں اور آخرت کی تیاری کرنے والے کام کریں۔ فرمایا ہم سب کامیابی اسی میں سمجھتے ہیں کہ ہماری دنیا کی زندگی اچھی ہو جائے، مال زیادہ زیادہ ہو جائے، دکانیں ہو جائیں، مکان ہو جائے۔ فرمایا یہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی یہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جسے جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخلہ کر دیا جائے، وہ تو کامیاب ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ بہت تھوڑی زندگی، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ دھوکے کی زندگی ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، غرور کے معنی کیا ہے؟ دھوکا۔ یعنی ایک انسان کسی صحرا میں ہو، ریگستان کے اندر ہو، اور اسے کہیں دور پانی نظر آ جائے، دور پانی نظر آ جائے، اسے پیاس بہت شدت سے لگی ہو، پھر اس پانی تک پہنچنے کی وہ کوشش کرے، پھر وہ چلتا جائے یہاں تک کہ وہ اس کے ایک دم قریب پہنچ جائے، پھر وہ پانی نہ ہو، وہ سایہ ہو، پھر کہیں اور دکھے پانی، پھر وہ اور سفر کرے، پھر چلتا جائے، پھر بہت دیر تک چلے، یہاں تک کہ شام ہو جائے، پھر وہاں پہنچے تب دیکھے وہ بھی پانی نہیں۔ یہ ہے دھوکا۔ آج ہم دنیا کی زندگی میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم کامیابی یہی سمجھتے ہیں۔ جب ہماری موت کا وقت آئے گا، جب ہمیں فرشتے نظر آئیں گے، جب ہم آخرت کا وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، تب تو کہیں گے ہم تو دھوکے میں تھے، ہم تو دھوکے میں پڑے ہوئے تھے، یہ کامیابی نہیں تھی۔ کامیابی تو وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، کامیابی تو وہ ہے جو اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فمن زحزح عن النار، کامیاب وہی ہے جو دوزخ سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخلہ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں جب بھیجا تھا، فرمایا تھا ارضیتم بالحیات الدنیا من